ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ جوہر صاحب، جیسا کہ ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر کے دورہ چین سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے چین کا دورہ کیا اور وہاں پر اپنے ہم منصب سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد سے ایک چیز جو نوٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے 30 لگ بھگ جہاز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن پاسداران انقلاب جو ہے وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری اجازت سے گزرے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد، امریکی صدر کے دورے کے چین کے بعد جو ہے کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے کوئی اعلان آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ پوری جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو؟ جی، میں سمجھتا ہوں آلدو کہ امریکنز نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، روبیو نے بھی اپنے ورڈز میں یہ کہا کہ وہ بات تو ہوگی لیکن وہ مدد نہیں مانگیں گے، لیکن در حقیقت وہ معاونت کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درخواست نہ کہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ معاونت ضرور جو ہے نا امریکہ سے اس کی خواہش کریں گے کم از کم، کیونکہ جس طرح کی لیوریج ہے چین کو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور امریکہ اس وقت چاہے گا کہ چین اس میں ایک رول ادا کرے، جو کہ چین کرے گا بھی میرے خیال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں پھر وہ چاہیں گے کہ کچھ اور چیزوں پہ ان کو کنسیشنز ملیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب نے بہت جامع طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے سارا احاطہ کیا کہ جو ہے اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا۔ یہ کل بھی میں نے ایک دو جگہ پہ اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں وہاں پہ۔ اگر ایران میں منظر نامہ ذرا فرق ہوتا تو پھر وینزویلا میں جو ہوا اس کے بعد ایک بہت ہی مختلف پوزیشن سے وہاں پہ وہ جاتے، لیکن وہ اس طرح ہو نہیں سکا، اس لیے انہوں نے پہلے پوسٹ پون بھی کیا تھا اس وزٹ کو، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جو ریڈ لائنز، بالکل جس کا پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، 4 جو ریڈ لائنز جو چین کی ہیں، اس میں تائیوان کے علاوہ جو باقی ریڈ لائنز ہیں وہ اس وقت اتنی اہم اس لیے نہیں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا جو پچھلے امریکی صدور سے تھے، اس سے پہلے جو ان کے پریڈیسیسرز تھے، پچھلے صدور جو تھے، ان سے مختلف ہیں۔ وہ زیادہ نہ ہیومن رائٹس کے معاملات میں اتنا پڑھتے ہیں، نہ وہ گورننس ماڈل کے جو ہیں یا اکنامک ماڈل کے ان سارے ایشوز میں پڑھتے ہیں، جس پہ کہ اس سے پہلے کے امریکی جو صدور ہوتے تھے وہ بڑے اس میں بہت زیادہ وہ ڈسکشنز میں لے کے آتے تھے، بڑی سخت سٹیٹمنٹس بھی دیتے تھے، اور اس سے فرکشن بھی پیدا ہوتی تھی۔ ٹرمپ کے لیے وہ چیزیں اہم نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ٹرانزیکشنل ہیں، وہ زیادہ فوکسڈ ہیں، بالکل اکانومی پہ ڈیل میکر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کو فائدہ وہ دکھا سکیں، جو اپنی ہوم آڈینس ہے اس کو دکھا سکیں کہ دیکھیں میں اتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہوں، دیکھیں میں نے ٹریڈ کو اتنا بیلنس کر دیا، دیکھیں میں اتنے جابز لے کے آیا۔ جابز ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ مینوفیکچرنگ کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جاب سب سے زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ باقی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں دیکھیں کتنا بڑا بزنس ڈیلیگیشن ان کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے، بزنس ڈیلیگیشن عموماً ہوتا ہے اس طرح کے دوروں میں، لیکن اگر اس کی جو تعداد ہے وہ تھوڑا سا ظاہر کرتی ہے کہ ایمفیسس کتنا ہے۔ اب ایران کی جہاں تک بات آپ نے کی، بالکل دیکھیں اس کے بعد ایک تو ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے نا ایران نے درجنوں کے حساب سے کچھ شپس کو وہاں سے گزرنے دیا ہے، اور اب اس کے ابھی یہ بالکل ابھی جو ہے نا آج کی بات ہے، تو وہ تھوڑا سا ان کے موقف میں تبدیلی، لیکن اس میں گزرنے یہ نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی اس کو ان بلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہماری وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ سے گزریں گے اور ہماری جو ہے نا ہم سے اجازت لے کے گزریں گے، چلیں، لیکن برف پگھلی تو ہے کچھ، تو وہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ آنے والے دنوں میں شاید اور بھی زیادہ نظر آئے اس میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، اور ان کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ جو بلاکیڈ امریکہ نے کیا ہے ایران کا، وہ بلاکیڈ بھی ختم ہو، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے چین کو نقصان ہو رہا ہے۔ چین دیکھیں اس میں جو ان کی جو اکانومی ہے، اور یہ عام چیز ہے، بالکل پروفیسر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ امریکہ کو $1 ٹریلین کا جو خسارہ جس کو کہتے ہیں نا ٹریڈ امبیلنس یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، جبکہ چین $1.3 ٹریلین کا جو ہے ٹریڈ سرپلس کماتا ہے ہر سال۔ اچھا، اس کی وجہ جو ہے نا بالکل وہ امریکہ کے لیے بہت کنسرن ہے، ان کا ڈیٹ بہت رائز کر رہا ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ چین کا ڈیٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے زیادہ، ان کا فورن ڈیٹ کم ہے۔
मतलब इन टर्म्स ऑफ, मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी, अमेरिका का डेट कोई 120 से 130% इस वक्त है उनकी इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ द इकोनॉमी, और चीन का तो शायद 200% से भी ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा डोमेस्टिक डेट है। अच्छा, उसमें जो आम चीज होती है वो इनकी इकोनॉमीज बहुत फर्क है। अमेरिका की इकोनॉमी बेस करती है डोमेस्टिक मार्केट पे, वो उस पर बेस्ड है। चीन की जो इकोनॉमी है इट्स एन एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, वो बाहर की मार्केट्स पे ज्यादा बैंक करती है, इसी तरह उन्होंने डेवलप किया। लेकिन वो कई बार प्रेसिडेंट ट्रम्प इस चीज को इतना समझते नहीं है। देखिए, जो अमेरिका को एज है जो सर्विसेज सेक्टर में, जो इनोवेशन में, उससे उनको खास कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैन्युफैक्चरिंग कम भी हो जाए। अभी भी देखें, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनीज की लिस्ट देखें तो तकरीबन वो सारी अमेरिकन है, और उनकी वर्थ अगर आप देखें इस वक्त एनवीडिया की 5.5 ट्रिलियन है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी 3-3, 4-4, अमेजोन कोई 4.5, कोई ये ट्रिलियंस में। देखते हैं कि किन शोबों में जो है ये ताउन जो है वो बढ़ता है मजीद आगे। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ब्रिक्स का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास इस वक्त नई दिल्ली में जारी है, जहाँ पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद हैं। उनकी जानिब से खिताब भी किया गया और उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को तनकीद का निशाना बनाया इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से। गो के इसराइल की जानिब, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत जो है, फ्रेमवर्क के तहत जो है वो हमारे ताल्लुकात इस वक्त इसराइल के साथ हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है और ब्रिक्स इजलास जारी है, क्या कोई किसी पॉइंट पे जाके जो है वो दोनों ममालिक जो है वो बात भी कर सकेंगे या सिर्फ तनकीद का ही सामना करेंगे एक दूसरे की? इससे पहले एम्बेसडर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई उनकी सपोर्ट में जो उन्होंने बात कही कि ट्रंप एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, मैं समझता हूँ कि ये वो करैक्टरिस्टिक है, ट्रेंड है प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहेवियर में, जिसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ईरानियों के पास एक अच्छा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डील करें इससे पहले कि मिड टर्म इलेक्शंस आ जाएं, और वो इस कांग्रेस के अंदर, चाहे लोअर हाउस है या अपर हाउस है, उसमें वो अपनी पावर को खो दें। फिर वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटा सकें या उनके जो फ्रीज्ड एसेट हैं उनको डीफ्रीज कर सकें। इसके अलावा ये भी मैं कहूँगा कि जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको जो इकॉनमी है उसकी टेक्निकल पॉइंट्स का अंदाज़ा नहीं हो रहा, इसी वजह से किशोर महबूबानी ने कहा था कि यू हैव टू डील विद चाइना टेक्निकली, बजाय ये कि आप एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप लें, जो माजी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो तो हमें फाड़ के रख रहे हैं, तोड़ के रख रहे हैं और करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन शुक्र है कि इस ट्रिप पे आने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत पॉजिटिव चीज़ें दी। आ जाते हैं, देखें यूएई के ऊपर जो आपने बात की, आज वली नसर ने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि क्यों कर इजराइल ने इस दौरे को एक्सपोज किया जबकि यूएई इसको हिडन रखना चाहता था, तो क्या इजराइल गेम खेल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ यूएई? बिकॉज रीजन के अंदर जो रीजन की हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन है और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कम अज़ कम ये एक अनएथिकल समझा जाएगा और ये जो रेगुलेशन है ये उसकी खिलाफ वर्जी भी समझी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यूएई को काफ़ी मुश्किल हालात में डाल दिया इजराइल ने इसको एक्सपोज करके। अदरवाइज़ आपको याद होगा कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन वो पहले ममालिक थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर इसको दस्तखत किए। 2023 में इनके सिक्योरिटी नाते रिश्ते भी आपस में कायम हुए, यहाँ तक कि 2024 के अंदर एक फोरम पे यूएई के अंडर सेक्रेटरी ने इस बात को तस्लीम किया कि मोसाद बहरीन के अंदर मौजूद है और ये बहरीन की और ख़ित्ते की स्टेबिलिटी के लिए है। इसी तरीके से हमें यह भी मालूम है कि आज से 3 साल पहले यूएई और इजराइल के दरमियान में 0 फ्लाइट्स थी और अब तकरीबन 150 से ज़्यादा फ़्लाइट्स दोनों ममालिक के दरमियान में हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर इन्होंने जिस अंदाज से स्टांस लिया है उसी स्टांस के बायस ये मौका मिला है हकबी को, जो कि एम्बेसडर है यूएस के तेल अवीव के अंदर। उन्होंने कहा है कि अब गल्फ़ नेशन को, जीसीसी ममालिक को ये फ़ैसला करना होगा कि वो इजराइल के साथ खड़े होंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे। हालांकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्टेंट का मुजाहरा किया, इससे कम अज़ कम इस जंग को फैलने से काफ़ी मदद, फैलने से रोकने के हवाले से काफ़ी मदद मिली है। जहाँ तक बात है ब्रिक्स के हवाले से, देखें ब्रिक्स में की जो ये अहमियत है इस वक्त, कम अज़ कम जो मीटिंग इंडिया में चल रही है, मैं तो इसको कोई ख़ास नहीं देख रहा। उसकी वजह 2-3 है। एक वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया का जो फोकस है, 1000 जर्नलिस्ट बैठा है इस वक्त बीजिंग में
اور بیجنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زی کے درمیان میں فقط بات چیت نہیں ہوگی، پیوٹن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جو ہیں وہاں پہ تشریف لے جائیں گے، پھر چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس سیز فائر کو پرماننٹ پیس میں تبدیل کرنے کی، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو ڈی ریل کرتا ہے، وہ اسرائیل کی طرف اشارہ دے رہے تھے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بیجنگ اور کرملن دونوں کا اعتبار اس وقت انڈیا کے اوپر نہیں ہے۔ جو رشین ہائی ڈیلیگیشن ہے آج سے سال پہلے، انہوں نے پاکستان میں آ کے یہ میسج کنوے کیا کہ ہمیں جو ڈبل گیم کھیلتا ہے انڈیا اس کا اچھا اندازہ ہے، therefore we want to have independent relationship with پاکستان۔ ساتھ میں بیچ میں یہ بھی نیریٹو چلا کہ اگر انڈیا ہٹ جاتا ہے، بیکاز ہمیشہ انڈیا کو ایک سسپیشیس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو کنسنسول اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے اس میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، تو بیچ میں یہ نیریٹو چلا کہ انڈیا کا آئے نکال کر تو ایران کا آئے اس میں داخل کیا جائے، پاکستان کو اسپیس دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اس سارے اعتبار سے اگر کوئی ہم یہ امید لگائیں کہ برکس کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک کنسنسول قسم کا کوئی اعلامیہ آئے گا، تو آئی ڈاؤٹ وہ نہیں آ پائے گا، اس لیے اس کی مجھے اہمیت نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت تو ایک بریک کا۔